من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. صدق اللہ. عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے. اس کا رحم اور کرم ہی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اس کی کتاب کو سننے، پڑھنے، سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و
سلام اس نبی مہربان پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ بے شک عزیز ساتھیوں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اور ان کی قوموں کا آپس میں تعلق کا تذکرہ چل رہا ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر ہوا، کس طریقے سے دعوت اور پھر کس طریقے سے قوم کے سرداروں کا جواب تھا، پھر قوم عاد کا، اور اب ایک نئی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے جو قوم عاد کے بعد اس ذمہ داری کو سنبھالے تھی۔ اس بات میں، ان آیات میں ایک بات واضح نظر آ رہی ہے جو مسلسل اس قرآن کلاس کے اندر شامل ہیں، ان آیات کے اندر، کہ ہمیشہ اس قوم کے جس کی طرف نبی بھیجے گئے سرمایہ دار، جو بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے دولت مند تھے، ان لوگوں نے اس دعوت کے مقابلے میں رکاوٹیں کھڑی۔ آئیے دیکھیے آج کی آیات میں کیا اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اِلیٰ ثمود، ہم نے ثمود کی طرف بھیجا، اخاہم، ان کے بھائی، صالحًا، صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، قال، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم اللہ کی بندگی اختیار کریں، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، قد تحقیق جاءتکم آ گئی ہے تمہارے پاس، بینۃ واضح ایک نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ہذہ یہ ہے، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی ہے، فذروہا بس چھوڑ دو اسے، تأکلوا یہ کھائے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا بسوء کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے، فیأخذکم پس تم پر آ جائے گا، یہ تمہیں پکڑ لے گا، عذاب علیم دردناک عذاب۔ یہ قوم ثمود کا تذکرہ ہے۔ قوم ثمود کہاں پر آباد تھی؟ یہ مدائن کے علاقے کے اندر، آج بھی وہاں ریلوے اسٹیشن موجود ہے، سعودی عرب کا اسے الحجر ریلوے اسٹیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قوم ثمود بستی تھی۔ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد ان کے بیٹے سام تھے، سام کے دو بیٹے تھے، کہتے ہیں ایک کا نام عاد تھا اور ایک کا نام ثمود۔ اسرائیلی روایات ہیں، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی تاثیر نہیں ملتی ہے۔ ہاں قرآن میں یہ حکم ملتا ہے، قوم عاد کے بعد قوم ثمود کے حوالے یہ سرزمین کی گئی تھی۔ بہرحال عاد سے بچے ہوئے لوگ، بعض اسرائیلی روایات کے مطابق جو بچ گئے تھے اللہ کے عذاب سے، وہ ثمود کے بیٹے تھے، انہوں نے یہاں پر آ کر اس بستیوں کا آباد کیا۔ یہ کوئی معمولی بستیاں نہیں تھیں۔ تاریخ کا مطالعہ کیجیے اور موجودہ جا کر سرزمین کو دیکھیے، 13,000 ایکڑ پر یہ بستی آباد تھی۔ کوئی معمولی چھوٹی سی بستی نہیں تھی کہ آپ جائیں تو ہڑپا دیکھیں، ہڑپا سٹی چھوٹی سی آپ کو بستی نظر آئے۔ یہ جو قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، 13,000 ایکڑ سرزمین پر یہ قوم بستی تھی، اور یہ جانتی تھی کہ نبی کیا ہوتا ہے اور نبی کے پیروکاروں کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب نے بتایا کہ جب ان لوگوں نے بھی شرک کی روش اختیار کی، اور ان کے ہاں شرک تو بہت سی اقسام کا موجود تھا، لیکن ایک شرک ان کے ہاں بڑا عجیب تھا کہ وہ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر یا اپنے ولیوں کے نام پر یا اپنے کسی برگزیدہ شخصیت کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ گائے ہے، یہ فلاں کے نام، جیسے کوئی نہ نزدیک جائے، یہ فلاں بکری ہے، فلاں یہ جانور ہے، یہ فلاں کے نام۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے، ہندوستان کے اندر، متحدہ ہندوستان کے اندر، یہاں پر لوگ گائے جو تھی اسے گاؤ ماتا کہتے تھے، اور پھر گائے کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاکستان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ایسی روایات پائی جاتی ہیں کہ بعض جانوروں کو بعض کے نام لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم نے قصور کے اندر ایسی گایوں کو دیکھا جنہیں آزاد چھوڑ دیا گیا، پوچھا کیا ہے، بتایا کہ فلاں فلاں کے نام پر ہے۔ یہی عادت وہاں پر اس قوم ثمود کے اندر یہ چیز کثرت سے موجود تھی۔ شرک تو کرتے تھے، لیکن شرک کا یہ منفرد انداز پہلی دفعہ قوم ثمود نے اپنایا تھا کہ جانوروں کو وہ نام کر دیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اخاہم صالح، ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ دیکھیے پیچھے جتنی بھی قوموں کا تذکرہ آ رہا ہے، اخاہم ان کے بھائی کے الفاظ آ رہے ہیں، گویا کہ اللہ نے بتایا۔ دیکھیے یہ سورہ اعراف ہے اور اتر رہی ہے مکہ کی سرزمین پر۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ کوئی نبی جو تھے باہر سے لے آ کر ان کے سروں پر مسلط نہیں کیے گئے تھے۔
جو بھی انبیاء تھے انہی میں سے تھے، اور میں بھی تمہیں میں سے ہوں۔ تم قریش کی سرداری ہے تو میں قریش میں سے ہوں، بنو ہاشم کی سرداری ہے تو میں بنو ہاشم میں سے ہوں۔ اللہ بتا رہے ہیں یہ بھی تمہارے میں سے ہی ہیں اور تمہارے اس بستی میں رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی انبیاء تھے انہی بستیوں میں رہتے تھے۔ اخاہم صالحا، صالح علیہ السلام کو بھیجا اور آ کر انہوں نے کہا اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے علاوہ کسی اور کو الہ تسلیم نہ کرو، اور ساتھ ہی کہا دیکھو تم اس جو ہے اللہ کا انکار نہ کرو۔ اس کو نے کہا کہ اچھا جی کوئی نشانی لے کر آؤ اگر تم نبی ہو۔ انہوں نے کہا اچھا یہ اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا خیال رکھو، فذروا، آپ اس کو چھوڑ دو، تاکلوا فی ارض اللہ۔ قرآن مجید دوسرے مقام پر آیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ چھوڑو، ایک دن تمہارے جانور کھائیں گے، پانی پیئیں گے کنویں سے، اور ایک دن تم جو ہے اس سے پانی یہ اونٹنی ہی پیے گی۔ اور اس کے بعد کہا کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، نقصان پہنچاؤ گے دردناک عذاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غزوہ تبوک کی طرف لے جا رہے تھے، آپ ان بستیوں کے پاس سے گزرے اور صحابہ نے وہاں پر اس کنویں سے جو وہاں پر پانی کے کنویں تھے وہاں سے پانی لے کر آٹا بھی گوندھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، آپ نے فرمایا کوئی بھی شخص سوائے اس کنویں سے جہاں پر وہ اللہ کی اونٹنی صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اس کے علاوہ کوئی بھی پانی کسی کنویں سے نہ لے، یہ اللہ کی عذاب کی جگہ ہے۔ اگر کسی نے کسی اور کنویں سے پانی لے کر کچھ گوندھ لیا آٹا، اسے ضائع کر دیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے گزرے اور ایک مقام پر آپ نے اشارہ فرمایا ہذہ فج الناقہ، یہ اس اونٹنی کے نکلنے کی جگہ تھی جہاں سے اتر کر یہ کنویں سے پانی پینے کے لیے آتی تھی۔ صحابہ اس جگہ کو نوٹ کر لیا اور آج بھی اس جگہ کو قوم سمود کے حوالے سے فج الناقہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ جگہ جہاں سے اونٹنی نکل کر آتی تھی۔ آج وہ جو سرزمین ہے جو قوم سمود کی ہے، اسے دیکھ کر بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ پہاڑوں میں کس طریقے سے لوگوں نے اپنے گھروں کو آباد کیا تھا اور بنایا تھا۔ آج وہ ساری سرزمین جو ہے وہ آثار قدیمہ کے پاس ہے۔ اچھا اس حوالے سے یاد رکھیے ہمارے یہاں اسرائیلی روایات بہت زیادہ ہیں۔ تفسیر ابن کثیر نے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے پوری اسرائیلی روایات کا پورا واقعہ بیان کیا، کس طریقے سے انہوں قوم نے مطالبہ کیا۔ قوم نے کہا یہ سامنے جو ہے پتھر ہے ہماری بستی کی اس طرف، تو اس بستی میں اس پتھر میں سے اونٹنی نکل کر آئے، اور پتھر پھٹا اور اونٹنی نکل کر آئی، اور یہ بھی شرط لگائی تھی اونٹنی اس کے پیٹ کو حاملہ ہو اور آ کر بچے کو جنے، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن یہ سب اسرائیلی روایات کے اندر ہے، صحیح حدیث کے اندر ہمیں صرف اتنا ہی پتہ چلتا ہے۔ اور اونٹنی ایک تھی، اس کے بارے میں فرمایا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ وہ لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کے نام پر وقف کیے ہوئے جانور، ان حالات میں صالح علیہ السلام فرمایا دیکھو تم جو وقف کر رہے ہو یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کے نام پر وقف کی ہوئی ہے۔ ایک دن تمہارے سارے جانور اس کنویں سے پانی پیئیں گے، اور یہ ایک ہی جو ہے یہ اونٹنی یہاں سے پانی پیے گی، خبردار اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ اور پھر جو ہے وہ چرگاہوں میں چلتی تھی اور کھاتی اور پیتی تھی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، إِذْ جَعَلَكُمْ، جب تمہیں بنا دیا، خلفاء، نائب یا حکمران، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ، اور تمہیں ٹھکانہ دیا، فی الارض، زمین میں، تتخذون، تم بناتے ہو، من سہولها، اس کی نرم جگہ پر، قصورا، محلات، وتنحتون، اور تراشتے ہو، جبال، پہاڑوں کو، بیوتن، بطور گھر، فاذکروا، پس یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، ولا تعثوا، نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر۔ اب حضرت صالح علیہ السلام قوم میں کھڑے ہوئے اور قوم کو بتایا دیکھو تم سے پہلے قوم آباد اسی سرزمین پر بستی تھی، اس کے قصے تم جانتے ہو۔ ان کے بعد اللہ نے تمہیں اپنا یہاں پر خلیفہ، تمہیں سرداری دی ہے، تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا ہے، اور تم لوگ خود کیا کر رہے ہو؟ تم سے پہلے ایسے کام نہیں تھے، تم لوگ جو ہی زمین کو دیکھتے ہو بہترین محل اور بنا کر کھڑا کر دیتے ہو۔ یہ انسان کی ترقی یافتہ شکل تھی، اس سے پہلے یہ بڑے بڑے محلات بنانے کا رواج اور طریقہ کار نہیں تھا۔ یہ قوم سمود کے انجینئروں نے اس کو تلاش کیا، بڑے خوشحال قوم تھی، اور ایک روایت میں 5-6 لاکھ کی آبادی تھی اس قوم سمود کی، اور بڑے ذہین و فتین لوگ تھے، اور محلات کو بڑے جو ہے ترتیب سے بناتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے پہاڑوں کو تراش کر اس پہ گھر بناتے تھے، اور اس کو اپنی بڑی جو ہے انجینئرنگ کہا کرتے تھے۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا صالح علیہ السلام، یہ عقل کہاں سے لے کر آئے؟ یہ عقل اللہ نے تمہیں دی ہے،
اس لیے آج کا جو انجینئر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ میں نے پڑھ لکھ کر یہ کر دیا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، انجینئر سمجھتا ہے میں نے یہ اور یہ شاہکار دنیا میں بنا دیے ہیں۔ یہ شاہکار کس وجہ سے بنائے گئے؟ اللہ نے عقل دی ہے نا، عقل کس نے دی ہے؟ رب نے۔ اگر اس عقل کو اللہ کھینچ لے پھر وہ عقل کہاں رہی؟ وہ پتھر چباتا اور گند کھاتا پھرے گا بازاروں گلیوں کے اندر۔ تو اللہ کی نعمت ہے عقل بھی جو اللہ نے عطا کی ہے۔ یہی بات سارے علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھا رہے تھے۔ دیکھو فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو تذکرہ کرو، یاد کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اس کو یاد کرنا ہے۔ اس کی ہمیں بھی چاہیے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، گھر کی، اولاد کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں، تجارت کی شکل میں، ہر وقت اس پر افسردہ نہ رہے، اس کی کمی کوتاہی پر پریشان نہ رہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہیں زیادہ سے زیادہ دے۔ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فسادی بن کے نہ پھرو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کہا ملأ سرداروں نے، جو بڑے سردار تھے اور بڑے سرمایہ دار تھے اس قوم کے، الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تکبر میں من قومہ، اپنے قوم سے کہا، لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں کو جو کمزور تھے، لمن آمن منہم، لیکن ان میں سے ایمان لے آئے تھے، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان صالحا مرسل، کہ یہ جو صالح ہے یہ واقعی رسول ہے، ربی، اپنے رب کی طرف سے؟ قالوا، انہوں نے کہا، انا بما ارسل به مؤمنون، بے شک ہم اس کے بھیجے ہوئے احکام پر جو رب نے اس کے ذریعے بھیجے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب وہ پہلے تو اس کو حضرت صالح علیہ السلام کو سمجھے کہ چلو یہ خود ہی رک جائے گا، لیکن جب دعوت مؤثر ہوتی چلی گئی اور وہ ہر جگہ چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہو کر ان بتوں کے اور تمام شرک جو وہ کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے، پھر قوم ٹھٹکی کہ یار یہ تو ہمارے کاروباروں میں رکاوٹ بن رہا ہے، ہم اپنے ذہانتوں سے، اپنے عقل اور فہم سے سارے کام کر رہے ہیں، ہم کسی کے دیا تو کھاتے نہیں ہیں، خود کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کمزوروں کو جو ایمان لے کر آئے تھے، ہمیشہ یاد رکھیے جو بھی نبی دعوت کے اٹھا ہے، علاقے کے، اس جگہ کے، اس بستی کے، برادری کمزور لوگوں نے سب سے پہلے اس کی دعوت کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ ایسے ہی وہاں پر بھی تھا، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے، پہلے بلال ایمان لائے ہیں، صہیب لائے ہیں، یہ عمار اور یاسر لائے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو اس معاشرے گرے پڑے لوگ تھے۔ آج بھی دنیا میں جہاں اسلام کی دعوت پہنچ رہی ہے، سب سے پہلے اس کو اسلام کو انہی لوگوں نے قبول کیا۔ ہمارے ہندوستان میں اسلام کس تیزی سے پھیلا ہے، اس کی بیک پہ ذرا جائیے، دیکھیے یہاں پر جو شودر تھے، جو گھٹیا لوگ جن کو سمجھا جاتا تھا اس ہندوستان کے معاشرے کے اندر، انہی لوگوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا کہ اسلام ایکوالٹی دیتا ہے، برابری کا انصاف دیتا ہے، برابری کی زندگی دیتا ہے، انسانیت کا احترام کرتا ہے۔ آج بھی اب افریقی ممالک میں چلے جائیے، وہاں پر سب سے زیادہ اسلام تیزی سے کیوں پھیلا ہے کہ کالوں کو گورے اپنے برابر بیٹھنا بھی توہین سمجھتے ہیں، لیکن اسلام اس کے حوالے سے کہتا ہے کہ عربی کو عربی پر، نہ ہی عربی کو عربی پر، نہ ہی کسی کالے کو گورے اور نہ گورے کو کالے پر کوئی اہمیت حاصل ہے، جس سے یہاں پر وہاں کے کمزور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا تذکرہ ہے، اس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کمزور لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربکم، اور تم یہ بتاؤ کہ یہ صالح واقعی اللہ کا رسول ہے، اس کو مانتے ہو؟ اب وہ ایمان والے تھے، کہا کہ ہاں ہم صرف رسول ہی نہیں مانتے ہیں، جو یہ پیغام لے کر آئے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہا ان متکبر لوگوں نے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، ہم تمہارے ایمان کے منکر ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ یاد رکھیے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس وقت بھی اور آج کی دور کے اندر بھی وہ تمام واقعات جو قرآن نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر انبیاء کے بات کیے کہ تکبر سرداروں نے سب سے پہلے انکار کیوں کیا کہ سرمایہ دار سمجھتا ہے کہ ہمارا سرمایہ لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، ہر صاحب اقتدار سمجھتا ہے یہ جو مسلمان ہے اہل ایمان ہمارا اقتدار ہم سے چھین لیں گے۔ آج بھی دنیا میں خوف زدہ کیوں ہے دنیا کو؟ وہ کیوں فلسطین میں، کبھی کشمیر میں، کبھی برما میں، کبھی اراکان میں، کبھی الجزائر میں، کبھی نائجیریا میں اس امت کے ساتھ جو رویہ اختیار کیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کا طاغوت بھی سمجھتا یہی ہے کہ ہمارے اقتدار پر یہ اہل ایمان قبضہ نہ کر لیں۔ یہ خوف ماضی میں بھی تھا اور آج بھی ہے۔ وہاں کے سرمایہ دار لوگوں نے کہا، متکبر لوگوں نے، بالذی آمنتم بہ کافرون،
ہم تمہارے ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ فعاقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح، کیسے ظالم تھے، انہوں نے جو اونٹنی تھی اس کے کونچے کاٹ ڈالی اور کہا لے آؤ اپنے رب کے حکم کو، وقالوا ان کا یا صالح جنا بما تعدنا، وہ لے آؤ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا تھا، ان کنت من المرسلین، جو اگر تم سچے رسول۔ صالح علیہ السلام نے واضح کہہ دیا تھا دیکھو تم سارے میری بات کا انکار کیے بیٹھے۔ جب یہ اونٹنی کا واقعہ ہوا نا، انہوں نے کہا دیکھو یہ معجزہ ہے، اگر معجزہ کا تم نے انکار کر دیا پھر اللہ کا عذاب ہے۔ ان کا نہیں ہم مانیں گے۔ جب اونٹنی دیکھ لی اب انہوں نے کہا کہ بعض لوگ ایمان لے، بعض لوگ ایمان لے کر آنا چاہتے تھے، سرمایہ دار نے سوچا تو ہماری رشتہ جائے گی، انہیں بہلا پھسلا کر وسائل دے کر روک دیا۔ اب جب دیکھ لیا کہ ایمان نہیں لے کر آئے تو سارے افراد دیکھو یہ اونٹنی اللہ اور ہم تمہارے اور ہمارے درمیان ایک قول فیصل ہے، اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا پھر تم زندگی جی نہیں سکو گے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کہا یہ کئی سالوں تک ایسا ہوا کہ جو اونٹنی تھی وہ اس کنویں سے پانی پیتی تھی اور اس دن کوئی جانور نہیں پیتا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے وہ پوری بستی کو دودھ بھی پلاتی تھی۔ اونٹنی جو ہے لوگ اسے دودھ چاہے دن میں رات میں جب چاہے اسے دودھ دو دیا کرتے، بھوک لگتی تھی پیاس لگتی تو دیا کرتے تھے۔ آخر تو وہاں کے بڑے سردار سے اکٹھے ہوئے کہ یار یہ تو بڑا کام خراب ہے، ہماری سرداری کو جو ہے وہ پہنچتا، ہمارے جانور جائیں پیاسے ہوں، یہ ایک دن جو ہے اونٹنی، یہ تو کام غلط ہے۔ اور ایک فرد کو تیار کیا، اس نے رات کو اٹھ کر اس جو ہے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اللہ جب یہ منظر دیکھا تو سارے فرمایا کہ اب میں کام بہت خراب ہو گیا، اب کوئی مسئلہ بچے گا نہیں۔ فاخذتهم الرجفة، پھر چنگھاڑ نے انہیں آ لیا، فاصبحوا، وہ ہو گئے فی دارہم جاثمین، اپنے گھروں میں ٹنڈ منڈ پڑے رہ گئے۔ اب یہاں پر تو یہی اللہ کا عذاب آیا ہو، کیونکہ یہاں تو تعلق ایسا ہی ہے، لیکن قرآن میں دوسرے مقام پر آیا ہے کہ 3 دن کا عذاب تھا، پہلے کے چہرے سب کے زرد ہو گئے، پھر سرخ ہو گئے، پھر کالے سیاہ ہو گئے۔ اب وہ پتہ لگ گیا کہ اب ہمارا کوئی حل نہیں ہے۔ جب کالے سیاہ ہو گئے اس وقت حضرت صالح اپنے قوم بندوں کو لے کر کھڑے ہوئے، فتولی عنہم، بس ان سے پھرے، وقال، کہا یا قوم، میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میرے ذمہ تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچانا تھا، ونصحت لکم، اور تمہیں نصیحت کرنی تھی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم تو ایسے عجیب لوگ ہو جو نصیحت کو پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ آخری آیت کا حصہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ کبھی دیکھا کوئی نماز نہ پڑھ رہا یا نماز پڑھ لیا، وہ چھٹا میں اپنی قبر جانا تیری قبر جانا، کوئی نصیحت کرے تو ہمیں بڑی بری بات لگتی ہے۔ اور یہاں اہم بات کہ ولکن لا تحبون الناصحین، تم تو نصیحت کو پسند کرنے والے ہی نہیں تھے۔ خدا را ہم غلطی کریں، غلط کر رہے ہیں، نصیحت کو مت ٹوکو۔ کوئی نصیحت کر رہا ہے اچھے کام کی، اس سے الٹا جواب نہ دو، غلطی ہماری ہے، اس غلطی کو زبان سے تسلیم نہیں کرتے، دل سے تو تسلیم کر لو۔ یہ کتنی اہم بات اللہ نے بتائی کہ دیکھیں تو سارے سب فرمایا کیسے لوگ میرے ذمہ پیغام پہنچا دینا تھا، نصیحت کر دینا تھا، لیکن تم ایسے لوگ کی نصیحت پسند ہی نہیں آتی۔ بھائیو اس لیے خیال رکھا کرو، کوئی ہمیں خیر کی نصیحت کرے اسے بدتمیزی سے جواب مت دیا کرو۔ نہیں جی سویا پڑا کہ اچھا جی میرے لیے میں نے اپنی قبر میں جانا، تمہاری قبر میں جانا، کوئی اچھی کام فکر رکھو، ایسا نہیں ہے۔ ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اس لیے آئیے یہ وہ انبیاء کے تذکرے ہیں، قوموں کے تذکرے ہیں، ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ جو اللہ کی دیکھو وہ ناقۃ اللہ، اونٹنی اللہ کی نشانی، آج اللہ کا قرآن ہمارے پاس نشانی ہے۔ وہ اگر اونٹنی کے ساتھ ایسا رویہ رکھے ہوئے تھے اور پریشان تھے، آج قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے یہ آپ ہم سب جانتے ہیں۔ اس کو فقط چومنے اور چاٹنے کی کتاب نہ سمجھی جائے، یہ عمل اور کردار اور رویوں کی بہاریں لے کر آنے والی کتاب ہے۔ اور اسی لیے ماہ رمضان اسی قرآن کو سمجھنے کے دن ہے۔ یہ رمضان جہاں ہے عبادات نوافل کا، وہاں قرآن تو سمجھنے کے دن ہے۔ آخر کیا وجہ ہے قرآن اتنی بڑی اہم کتاب ہے؟ اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی رحمت العالمین کو منتخب کیا، رب کے گھر بیت اللہ کو منتخب کیا، ماہ رمضان جیسے مہینے کو منتخب کیا، پورا مہینہ جشن کا قرار دے دیا۔ آخر کوئی تو اہمیت ہے اس کتاب، اس لیے خود بھی پڑھیے، اس کے قریب آئیے، اس کو سمجھیے، سیکھیے، اور دیگر دوست احباب کو دعوت دیجیے۔ ماہ رمضان میں کم از کم یہ مسجد تو کھچا کھچ بھر جانی چاہیے طالبان قرآن کے لیے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام